عمران نے کار رانا ہاؤس کے گیٹ پر روکی اور پھر 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک میکانیکی انداز میں کھلتا چلا گیا۔ عمران کار اندر پورچ کی طرف لے گیا۔ برآمدے میں جوانا کھڑا تھا۔ جیسے ہی عمران کی کار رکی، جوانا برآمدے کی سیڑھیاں اترتا ہوا پورچ کی طرف بڑھ آیا۔ سلام ماسٹر، آپ تو اب رانا ہاؤس کا راستہ ہی بھول گئے ہیں۔ جوانا نے قریب آ کر عمران کو سلام کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیا کروں، رانا ہاؤس کے دیووں سے اب ڈر لگنے لگ گیا ہے، عمران نے کہا اور جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی لمحے جوزف بھی پورچ میں پہنچ گیا۔ باس، یہ جوانا اب بے حد تنگ کرنے لگ گیا ہے، جوزف نے آتے ہی جوانا کی شکایت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو پھر اس کے لیے جوانی کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا، عمران نے کہا۔ یہ بات نہیں باس جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا کہنا ہے کہ وہ بیکار رہ کر تنگ آ گیا ہے، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر اسے کوئی پاجامہ لا کر دے دو، ادھیڑ کر سیتا رہے گا، عمران نے کہا۔ ماسٹر، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اگر آپ کو یہاں رانا ہاؤس میں یا آپ کے فلیٹ میں پابند کر کے بٹھا دیا جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ جوانا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے تو لطف آئے گا، مجھے تو اطمینان سے کتابیں پڑھنے کا وقت مل جائے گا، عمران نے کہا اور جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کو تو کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ ویسے ماسٹر، اصل بات یہی ہے کہ اب میں واقعی بیکاری اور فراغت سے تنگ آ چکا ہوں، جوانا نے کہا۔ تو پھر جا کر ایکریمیا میں ماسٹر کلرز کو دوبارہ زندہ کر لو، خوب لوگوں کی گردنیں توڑو، عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب یہی کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن کیا آپ کوئی ایسا بندوبست نہیں کر سکتے کہ مصروفیت رہے، جوانا نے کہا۔ سب سے بڑی مصروفیت تو شادی کے بعد ہی سامنے آتی ہے، اسی لیے تو میں جوزف کو کہہ رہا تھا کہ اب جوانا کے لیے جوانی تلاش کرنی پڑے گی۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں نے تم دونوں کی مصروفیت کے لیے ایک تجویز سوچی ہے، ذرا اس کے خد و خال واضح ہو جائیں پھر بتاؤں گا۔ وہ آدمی کہاں ہے جسے ٹائیگر چھوڑ گیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بلیک روم میں ہے، جوزف نے جواب دیا تو عمران سر ہلاتا ہوا بلیک روم کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک روم میں ایک قوی ہیکل آدمی لوہے کی کرسی پر راڈز میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، سر پر ابڑا ہوا گھومٹ صاف دکھائی دے رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ٹائیگر نے اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کیا ہے۔ اس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے شاکرا نے بتایا تھا، لباس سے وہ ملازم ہی لگتا تھا۔ عمران نے اس کی کرسی کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کھسکائی اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کا ناک اور منہ بند کر کے اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے جوزف سے کہا، اور جوزف نے آگے بڑھ کر اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو جوزف پیچھے ہٹا اور پھر جوانا کے ساتھ ہی عمران کی کرسی کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے کراہ نکل گئی، لیکن اس کی ڈھلکی ہوئی گردن سیدھی ہو گئی تھی اور اب وہ انتہائی حیرت سے سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور اس کے عقب میں دیووں کی طرح کھڑے ہوئے جوزف اور جوانا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے روڈز کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ میرا نام رشید ہے، مگر یہ سب کیا ہے؟ رشید کے لہجے میں بے پناہ بوکھلاہٹ تھی۔ دیکھو رشید، تم پروفیسر جلال کی کوٹھی میں ملازم ہو، لیکن کل تم نے وہاں ایک شریف خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی، اسے دھکے دے کر کوٹھی سے نکال دیا اور اس پر ریوالور تان لیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں تفصیل بتا دو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا یا جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میری کرسی کے عقب میں کھڑے ہوئے دونوں دیو ایک لمحے میں تمہارے جسم کی تمام ہڈیاں توڑ دیں گے۔ یہ ایسے کاموں کے ماہر ہیں، عمران نے سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ مگر آپ کون ہیں؟ میں تو ملازم ہوں، حکم کا غلام ہوں، مجھے تو جو حکم دیا گیا میں نے ویسے ہی کیا، رشید نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر یکلک شدید گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس حکم کی وجہ پوری تفصیل بتاؤ، اور یہ بھی سن لو کہ ہمیں معلوم ہے تم نے کوٹھی سے قریبی ریستوران میں جا کر کاؤنٹر سے فون کیا اور کسی کو بتایا کہ وہ خاتون جا چکی ہیں، اس لیے اب لاش کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اس لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا تو رشید بے اختیار چونک پڑا۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ کا تعلق پولیس سے ہے؟ رشید نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمارا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور اس خاتون نے ہمیں اس کام پر مامور کیا ہے کہ ہم اسے تفصیل سے آگاہ کریں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن میں نے تو نہ ہی فون کیا اور نہ ہی کسی لاش کی بات کی ہے، رشید نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جوانا، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ رشید کا ایک بازو توڑ دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔
ابھی لو ماسٹر، جوانا نے بڑے سرد محرانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے رشید کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ جوانا جیسے دیو کامت آدمی کو اپنی طرف جارحانہ انداز میں بڑھتے دیکھ کر رشید خوف کی شدت سے ہذیانی انداز میں بے اختیار چیخ پڑا۔ رک جاؤ جوانا، میں رشید کو آخری چانس دینا چاہتا ہوں۔ اب اگر اس نے جھوٹ بولا یا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو پھر اس کی دونوں ٹانگوں اور بازوں کی ہڈیاں توڑ دینا، دونوں آنکھیں بھی نکال دینا اور زبان بھی کاٹ ڈالنا، تاکہ یہ فٹ پاتھوں پر پڑا سسکتا رہے اور اس پر مکھیاں بھنبھناتی رہیں۔ پھر میں دیکھوں گا کہ یہ جس کا ملازم ہے وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ اوہ، یہ انتہائی بھیانک اور روح فرسا بات ہے۔ میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، سب کچھ۔ اب میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، رشید نے اور زیادہ خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر سب کچھ سچ سچ بتا دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں پروفیسر جلال کا ملازم ہوں۔ پروفیسر جلال کئی سال پہلے وفات پا چکے ہیں۔ ان کی بیگم کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ ان کا ایک لڑکا ہے جس کا نام نازش ہے۔ نازش ایکریمیا میں رہتا تھا۔ اس نے وہاں ایکریمی عورت سے شادی کی تھی۔ نازش سائنسدان تھا۔ جب پروفیسر جلال فوت ہوئے تو نازش ایکریمیا چھوڑ کر پاکیشیا مستقل طور پر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی جس کا نام کیلی ہے اور اس کا ایکریمی بھائی جس کا نام رابرٹ ہے یہاں آ گئے۔ اب یہ اس خاندان کی بدقسمتی ہے کہ نازش بھی ایک روز بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ اس طرح کوٹھی اور یہاں کی جائیداد کیلی کے قبضے میں آ گئی اور کیلی اور رابرٹ دونوں یہاں اکیلے رہنے لگے۔ رابرٹ اور کیلی دونوں اکثر ایکریمیا آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کے گھر غیر ملکی بھی آتے رہتے ہیں۔ ایک روز ایک مقامی آدمی جس کا نام منصور تھا کوٹھی میں لایا گیا۔ وہ بقول کیلی کی کوئی سائنسدان تھا۔ کیلی اور رابرٹ پہلے تو اسے قائل کرتے رہے کہ وہ کسی جزیرے پر جائے اور وہاں کام کرے، لیکن منصور مان نہیں رہا تھا۔ کیلی اور رابرٹ دونوں نے اسے بے حد لالچ بھی دیے، دھمکیاں بھی دیں، لیکن منصور کسی بھی طرح نہ مان رہا تھا۔ اس نے واپس جانے کی کوشش کی تو رابرٹ نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کئی روز تک وہاں بند رہا۔ پھر ایک روز جب اس کا کمرہ کھولا گیا تو وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ملا۔ اس نے کسی تیز دھار چیز سے اپنا گلا کاٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن گلا پوری طرح نہ کٹا تھا، لیکن اس کا خون کافی ضائع ہو گیا تھا۔ رابرٹ اور کیلی نے خود ہی اس کی مرہم پٹی اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی ڈاکٹر کو نہ بلایا۔ اس طرح اس کا زخم بگڑتا چلا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ کل ایک موٹی سی عورت کیلی سے ملنے آ گئی تو کیلی گھبرا گئی ہے۔ اس نے سمجھا کہ اس سائنسدان کے بارے میں مخبری کرنے آئی ہے، لیکن جب اس عورت نے اس سے بات چیت کی تو کیلی مطمئن ہو گئی کہ وہ عورت کوئی سروے کر رہی تھی اور اس کا تعلق کسی بین الاقوامی ادارے سے تھا۔ کیلی ابھی اس سے باتیں کر رہی تھی کہ منصور کو اچانک ہوش آ گیا۔ کیلی اس کے کرہنے کی آواز سن کر اس کمرے میں گئی۔ رابرٹ جس کا کمرہ ساتھ ہی تھا وہ بھی اس کی آواز سن کر وہاں پہنچ گیا، لیکن منصور ہوش میں آنے کے بعد اچانک مر گیا۔ اس پر کیلی اور رابرٹ دونوں بری طرح گھبرا گئے۔ میں چونکہ ان کا رازدار تھا اس لیے انہوں نے مجھے بلایا اور مشورہ کیا۔ میں نے انہیں رائے دی کہ لاش کو یہاں سے نکال کر کسی ویران جگہ پر پھینک دیا جائے۔ اگر لاش یہاں سے برآمد ہو گئی تو پھر انہیں پھانسی کے پھندے سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ انہوں نے میری بات مان لی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ خاتون ڈرائنگ روم میں موجود تھی اور کیلی اب کسی بھی طرح اس کے سامنے نہ جانا چاہتی تھی۔ چنانچہ یہ فرض بھی مجھے ادا کرنا پڑا۔ چونکہ حالات بے حد ہنگامی نوعیت کے تھے اور میں بھی سخت پریشان تھا، اس لیے میں نے جا کر پہلے تو اس خاتون کو کمرے سے جانے کے لیے کہا، لیکن وہ جرہ پر اتر آئیں تو مجھے مجبوراً انہیں دھمکی دے کر باہر بھیجنا پڑا۔ لیکن کیلی اور رابرٹ کو خطرہ تھا کہ جس انداز میں اس خاتون کو نکالا گیا ہے کہیں وہ باہر نگرانی نہ کر رہی ہو، اس لیے انہوں نے مجھے چیکنگ کے لیے بھیجا۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو وہ خاتون جا چکی تھی۔ میں ریستوران میں گیا، وہاں بھی وہ مجھے نظر نہ آئیں، تو میں نے وہیں سے فون کر کے رابرٹ کو اطلاع کر دی تاکہ وہ لاش کو فوری طور پر گاڑی کی ڈگی میں منتقل کر دیں۔ پھر میں واپس گیا اور میں نے وہ گاڑی نکالی اور نیشنل پارک کے ایک ویران کونے میں لاش کو پھینک کر واپس آ گیا۔ بس یہی بات ہے، رشید نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیلی اور رابرٹ اب بھی کوٹھی میں موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ کل رات کو ہی ایک چارٹر طیارے سے ایکریمیا چلے گئے ہیں۔ آج میں کوٹھی میں اکیلا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے بجلی کا میٹر چیک کرنا تھا۔ میں اسے میٹر چیک کرا رہا تھا کہ اچانک میرے سر پر ضرب لگی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اب ہوش آیا ہے تو یہاں موجود ہوں، رشید نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور عمران سمجھ گیا کہ یہ نوجوان ٹائیگر ہوگا۔ ایکریمیا میں ان کا پتہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، انہوں نے کبھی نہیں بتایا، رشید نے جواب دیا اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اوکے، میں تصدیق کر لوں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور بلیک روم سے باہر آ کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں فون موجود تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ نیشنل پارک کے ساتھ کوئی پولیس اسٹیشن ہوگا، اس کا فون نمبر چاہیے، عمران نے کہا۔ نیشنل پارک میں ہی ایک پولیس اسٹیشن قائم ہے، وہاں کا نمبر دے دوں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ یس، تھینک یو، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کریڈل دبا کر اس نے وہی نمبر دوبارہ ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پولیس اسٹیشن نیشنل پارک، ایک کرک سی مردانہ آواز سنائی دی۔
इंचार्ज से बात करवाओ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ, इमरान ने बड़े बावकार लहजे में कहा। ओह यस सर, होल्ड ऑन सर। दूसरी तरफ से बोलने वाले की करख्तगी यकलक मौतमानापन में बदल गई। हेलो, मैं शफकत हुसैन, SHO पुलिस स्टेशन नेशनल पार्क बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। इंटेलिजेंस ऑफिस को इत्तला मिली है कि कल नेशनल पार्क से कोई लाश मिली है, क्या वाकई ऐसा है? इमरान ने इसी तरह बावकार लेकिन कदरी सख्त लहजे में पूछा। यस सर, एक उधेड़ उम्र आदमी की लाश पार्क के एक वीरान कोने से मिली है, लेकिन इस लाश से कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकी जिससे इसकी शनाख्त हो सकती, इसलिए हमने लाश को अस्पताल के मुर्दा खाने में रखवा दिया है और हेडक्वार्टर इतला कर दी है। कल अखबारात में इसके फोटो शाया होंगे, फिर शायद इसकी शनाख्त हो सके, SHO ने जवाब दिया। लाश के फोटो आपके पास तो होंगे? इमरान ने पूछा। यस सर, एक कॉपी मौजूद है, SHO ने जवाब दिया। ओके, हमारा नुमाइंदा आपके पास पहुंच रहा है, तुम फोटो या इसकी कॉपी उसे दे देना, इमरान ने कहा और क्रेडल दबाकर इसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चौहान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही चौहान की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ चौहान, तुम्हारी रिहायशी बिल्डिंग से नेशनल पार्क करीब है, वहाँ से पुलिस को एक लाश मिली है जो शनाख्त नहीं हो रही। मैंने अभी नेशनल पार्क थाने के SHO को सेंट्रल इंटेलिजेंस का असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर बात की है। तुम इंटेलिजेंस का नुमाइंदा बनकर उसके पास जाओ और लाश का फोटो या उसकी कॉपी लेकर राना हाउस जोसेफ को पहुंचा दो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने चौहान की कोई बात सुने बगैर रिसीवर रख दिया। लेकिन चंद लम्हे खामोश बैठने के बाद वो उठा और फिर कमरे से बाहर आ गया। इस रशीद का ख्याल रखना और अगर चौहान यहाँ आए तो उससे फोटो ले लेना, मैं उस कोठी की तलाशी लेने जा रहा हूँ जहाँ रशीद रहता है, इमरान ने बाहर मौजूद जोसेफ और जवाना से कहा और पोर्च की तरफ बढ़ गया। मास्टर, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? जवाना ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। वाकई बेहद उकता गए हो तुम। बहरहाल ठीक है, आओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाना भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद इमरान की कार उस कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहाँ वो कोठी थी।